IFE بند کر دیجیے گا. ویلکم بیک ویورز. پروگرام رمضان کے رنگ سے ٹرانسمیشن ہے اور آج ہم امام حسن علیہ السلام کے فضائل و مناقب پر بات کر رہے ہیں. اور یقیناً آپ کی ہستی جو ہے وہ اتنی لامتناہی کمالات کی حامل ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے فضائل میں کوئی چیز بیان کر لیں اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب اور علامہ مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب موجود ہیں. انتہائی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. اہل بیت کا تذکرہ ہو, گفتگو کیوں نہ خوبصورت ہو. علامہ صاحب, آپ نے اپنی پہلی گفتگو میں بھی فرمایا کہ آپ سخاوت کرنے والوں کے بھی امام ہیں. آپ جس طرح ہم نے بات کی امام حسین کے امام ہیں, امام حسین کی سخاوت بھی بڑی, اور کیوں سخاوت کرنے والوں کے امام نہ ہوتے؟ آپ امام الانبیاء کی تربیت یافتہ ہیں. آپ کی سخاوت کے کوئی ایسے واقعات جن کو سن کر بندے کا ایمان تازہ ہو جائے؟ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی سب سخیوں سے بڑا سخی ہے. اللہ اجود وجودا ثم انا. واہ. تو سب سے سخاوت اللہ کی ہے, پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حضور کی تربیت سے فیض حاصل کیے ہوئی یہ شخصیات کس کمال درجے کی بنی ہوں گی, اور حضور نے ان ہیروں کو کیسے تراشا ہوگا. یہ ان کی سیرت و کردار کو پڑھیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ سبحان اللہ. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رضی اللہ عنہ بڑی خوبصورت آپ کی شخصیت ہے. اور میں روایات میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ, 2 مرتبہ کا تو روایت میں ذکر ہے کہ پورے کا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر سبحان اللہ. واہ واہ. یعنی ایک مرتبہ پورے کا پورا مال اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا, ایک چیز بھی نہیں رکھی, سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. پھر سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ جو خرچ کرتا ہے مثل الذی ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ واللہ عطا بھی اتنا ہی فرماتا تھا, اور وہ عطا تھا تو اسی طرح خرچ کرتے. اور آپ کی سخاوت کا ایک واقعہ بڑا خوبصورت کہ ایک شخص آیا آپ کی خدمت میں اور آپ کے جاننے والوں میں سے تھا, اور اس نے گزارش کی کہ حضور میں محتاج ہوں اور مہربانی فرمائیے, میری قرض ہے مجھ پر اور ضرورت مند ہوں. تو آپ نے اس کو ہزاروں اشرفیاں عطا فرمائیں, اور عطا فرما کے واپس آئے, خادموں میں بیٹھے تو رونے لگ پڑے. تو جو ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے عرض کیا حضور آپ نے سخاوت اتنی فرمائی ہے, یہ خوشی کا موقع ہے, اللہ نے آپ کو دیا, آپ نے عطا فرمایا, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے رو اس لیے رہا ہوں کہ اس کو میرے پاس آ کے حاجت بیان کرنا پڑی, مجھے خود کیوں نہیں پتا چلا کہ اس کی حاجت ہے اور میں خود کیوں نہیں گیا اس کے. کیا بات ہے. یعنی ان کی سخاوت کا یہ اندازہ ہے کہ آپ عطا بھی فرما رہے ہیں اور اس کی حالت سے ناواقفیت پر آپ اپنے آپ کو ملامت بھی فرما رہے ہیں, حالانکہ آپ پر اس کی حالت کو جاننا کوئی ضروری بھی نہیں تھا, لیکن یہ آپ کی محبت اور یہ سخاوت کا یہ انداز. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی سائل آپ کے دروازے پہ آیا ہو اور خالی چلا گیا, بلکہ ایک خادمہ تھی آپ کی اور کسی وجہ سے آپ اس سے ناراض ہوئے, کو برتن گر گیا, کچھ اس طرح کی صورتحال بنی, آپ نے تھوڑا سا ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً آیت پڑھ دی, اچھا والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. تو والکاظمین الغیظ پڑھا, آپ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا, والعافین عن الناس فرمایا, آپ نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا. یعنی یہ ان کی کیفیت تھی. اور وہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں وہ گوشے ملتے ہیں نا کہ آپ کی سخاوت ایسے تھی جیسے چلتی ہوئی ہوا ہو, اور رمضان المبارک میں سخاوت اور ہو جایا کرتی تھی. اور شہزادوں کی بھی اسی طرح کی صورتحال تھی کہ جو بھی آتا آپ کے دروازے سے فیضیاب ہوتا اور ہمیشہ آپ عطا فرماتے. ایک مرتبہ ایک شخص آ گیا, عرض کرنے لگا کہ حضور کچھ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ بھئی میرا ابھی جو وظیفہ ہے وہ رستے میں ہے, وہ آتا ہے تو پھر میں, وہ وظیفہ آیا آپ نے دیا, اور وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں اشرفیاں آپ نے عطا فرمائیں, اور کہنے لگے کہ ابھی تو اتنا ہی ہے. وہ لوگ حیران ہوئے کہ یہ تھوڑا تو نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو وظیفہ پیش کیا جاتا تھا وہ آپ اس کو فوراً اس کو بھی تقسیم فرما دیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ ابھی اتنا ہی ہے, یعنی دیا بھی ہے اور دے کر کہہ رہے ہیں کہ ابھی اتنا ہی. اللہ اکبر, کیا خوبصورت ساری زندگی جو ہے سبحان اللہ, وہ سخاوت. اللہ اکبر, آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ
سخاوت کرنے والوں کے امام، ایسے امام نہیں بن جاتا کہ آپ نے کہا کہ اتنی اشرفیاں دینے کے باوجود بھی کہنے کہ بھی اتنا ہی ہے، بڑی بات ہے۔ علامہ صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اہم تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت سے محبت کی جائے، اور آپ نے کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، وہ آیت مبارکہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ سے محبت کا جو نمونہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پیش کیا ہے، وہ ضرور بیان فرمائیے۔ جی ماشاءاللہ، ظاہری بات ہے ہم نے جو اہل بیت سے محبت کرنا سیکھا ہے تو وہ کہاں سے سیکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہم نے احادیث ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے نواسوں سے محبت کرتے تھے، ایسے پیار کرتے تھے، تو وہ روایات، وہ احادیث کہاں سے آئی ہیں؟ صحابہ کرام نے بیان کیا نا۔ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، 10 سال آپ نے خدمت کی ہے، ان سے میں نے یعنی کہ میں روایت پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اگر کسی کو دیکھا ہے تو میں نے دیکھا جناب سیدنا حسن کو دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ اگر کسی کی شکل و صورت ملتی تھی تو وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی تھی۔ تو یعنی اس طرح، اور جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا کہ وہ وظیفہ ادھر سے آتا تھا، اور میں پڑھ رہا تھا کہ کسی درباری نے، ہوتا ہے نا بسا اوقات، کسی نے ان سے کہا کہ آپ اتنا بھاری وظیفہ ان کو بھیجتے ہیں، ہاں جی، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو اتنے، یعنی اگر آپ تھوڑا سا بھی دیں تو کام چل سکتا ہے۔ وہ معاہدہ تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ تو انہوں نے پتہ بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے ایک جواب تو یہ دیا، انہوں نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو، میں نے جو اپنی سخاوت کرنی ہوتی ہے نا، میں نے جو اپنے ذریعے سے صدقہ و خیرات کرنا ہوتا ہے وہ بھی میں ان کے ذریعے ہی کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے بنی ہاشم کا، مجھے پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا، ان کے گھر میں جو دولت ہے نا، جو روپیہ پیسہ، وہ ایک رات بھی ٹکتا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن کی تعریف فرما رہے ہیں، حضرت حسین کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ان کو میں جو بھی بھیجتا ہوں نا، تم جا کر دیکھو، وہ تو شام کو ختم ہو چکا ہوتا ہے، جیسے حضرت نے کہا کہ وہ جو تھا وہی دے دیا۔ اور اسی طرح میں ایک واقعہ، کیونکہ سخاوت کی بات ہے تو پھر میں ادھر آتا ہوں، تو حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ تینوں حج کے سفر میں جا رہے تھے۔ میں پڑھا تو رستے میں ان کو ایک جگہ پر پیاس لگی، بھوک لگی، تو ایک خیمہ نظر آیا، وہ وہاں چلے گیا، تو ایک بڑھیا تھی، اس کو کہا کچھ کھانے پینے کے لیے دو۔ اس نے ایک بکری تھی، اس کا دودھ دیا اور آپ کو نوش فرمایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں جی کھانا بھی کھلاؤ ہمیں۔ اس نے اسی بکری کو ذبح کیا اور کھانا کھلا دیا۔ عربوں کی سخاوت ویسے معروف تھی۔ چلے گئے آپ، اور انہوں نے کہا کبھی مدینے میں آنا ہوا تو ہمارے پاس ضرور تشریف لانا۔ چلے گئے، اور وہ اس کا شوہر آیا تو اس نے دیکھا بکری تھی، وہ گھر میں کدھر گئی، تو کہا ایسے مسافر، اس نے کہا تم نے کیا کیا، اجنبیوں کو ان کا کیا صلہ ملنا ہے ہمیں، تم نے ایسے کر دیا۔ خیر اتفاق، یعنی تلک ایام نداولها بین الناس، یہ دن پھرتے پھراتے رہتے، وہ یعنی کہ ضرورت مند مدینے میں آ گئے کسی صورتحال کی وجہ سے، وہاں آ کر رہنے لگے، محنت مزدوری کرنے لگے۔ ایک دن اس کا حضرت امام حسن کے گھر سے گزر ہوا، وہاں پر آ گئے اور ضرورت حاجت پیش کی کہ میں ضرورت مند ہوں۔ تو آپ نے جب اس کو دیکھا، بڑھیا نے نہیں پہچانا، آپ نے پہچان لیا۔ آپ نے کہا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں میں نے نہیں جانا آپ کو۔ کہا 3 مسافر آئے تھے اور تم نے ان کی مہمان نوازی کی تھی، میزبانی کی تھی۔ کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ تو کہا میں ان میں سے ایک ہوں۔ آپ نے فوراً 1000 بکری اور 1000 اشرفی جو آپ کے پاس وہ اس کو دے دیا، اور پھر اسی میں بس نہیں بلکہ اس کو کہا جاؤ حسین کے پاس، اس کے پاس جاؤ، یعنی ایک بکری کے بدلے 1000 اشرفی دے دی، 1000 بکری دے دی، ان کے پاس بھیجا۔ اور پھر ان کے پاس جب وہ بڑھیا گئی اور انہوں نے بھی پہچان لیا تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ حضرت حسن کی جیسے امام تھے نا، انہوں نے حضرت حسین کے متعلق میں پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے غلام ہیں۔ کسی نے کہا کہ انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے تو آپ بولے ہی نہیں ہیں، یہ معاہدہ ہوا اس طرح کا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے امام ہیں، میں ان کا غلام ہوں، وہ جیسے ہی کریں گے ہم ویسے کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا نا کہ انہوں نے 1000 بکری 1000 اشرفی، آپ نے بھی ویسے ہی کیا، 1000 بکری 1000 اشرفی، اور پھر جناب سیدنا عبداللہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان کے پاس بھی، تو ان سے بھی صلہ لو اپنی جو میزبانی کی تھی۔
تو ان کے پاس ہی تو جب انہوں نے دیکھا کہ دونوں بھائیوں نے ایسے کیا ہے تو انہوں نے دونوں بھائیوں کے برابر جو ہے 2000 اشری 2000 بکری. یہ خان بادہ جو ہے اس کی تو سخاوت اتنی مشہور ہے. آپ نے خود کہا کہ بنو ہاشم کی سخاوت تو ایسی نہیں. پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ممبر مصلی پر تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہوا گھر میں سونا موجود ہے, تو آپ نے کہا بھی ٹھہرو میں بھی آیا. وہ سونا اللہ کی راہ میں تقسیم کر کے پھر واقع نماز جو ہے وہ ادا کی. ابھی میں دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. ہمارے ساتھ رفیق ضیاء صاحب موجود ہیں, استاد کی حیثیت رکھتے ہیں نعت خواں حضرات کی. ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. ماشاءاللہ. اپنی لکھی ہوئی ایک نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے, اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے, تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. میری ہر آس کی ڈوری درے پنجتن سے جڑی, میری ہر آس کی ڈوری در زہرا سے جڑی, در حیدر سے جڑی, بے خطر ہو کہ لاحد میں اتر جاؤں گا.
اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا کوئی اور ضیا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا کیا بات ہے کیا بات ہے. آپ پڑھے تھے وہ علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا تھا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آب و ماں زیناب مصطفیٰ. ہماری تو عزت ہی اسی وجہ سے نا کہ ہماری نسبت آقا کے ساتھ ہے. علامہ صاحب صحابہ کرام کی بات کہہ رہے تھے کہ صحابہ کا طرز عمل جو تھا آپ کی عقیدت کا آپ کے احترام کا وہ عجیب تھا اور ہمارے لیے تو وہ مثال ہے قابل تقلید ہے. وہ ذرا بیان فرمایا نا وہ جو حضرت عبداللہ بن عمر والا واقعہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ناظرین تک پہنچانا چاہیے. جی میں آپ کی بات سے پہلے ایک بات سخاوت کے حوالے سے ضرور کہ ہم عام طور پر سخاوت کی بات کرتے ہیں تو مال کا خیال ذہن میں آتا ہے. جی بالکل. مال خرچ کرنا سخاوت ہے, روپیہ پیسہ خرچ کرنا سخاوت ہے. سخاوت اپنا عہدہ چھوڑنا یہ بہت بڑی سخاوت. کیا بات ہے کیا بات. آپ نے اسے بڑی سخاوت کیا آپ نے جو خلافت چھوڑ کر اپنے امت کو بچانے کے لیے اور امت کا شرازہ بکھرنے سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے جو کردار ادا کیا ہے جو حضور نے شاہ صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا تو آپ کو اس کے لیے بہت ساری باتیں بھی سننا پڑی. اور وہ لوگ جو آپ کے ماننے والے تھے اور جو کہتے تھے کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں آپ نے جب یہ فیصلہ کیا حالانکہ ماننے والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب امام فیصلہ کر دیں تو مقتدی اسی کو قبول کر دینا چاہیے. حضرت امام حسن ہمارے امام ہیں جو انہوں نے بات کی تو مقتدیوں کو ہم ماننے والوں کو ماننی چاہیے. آپ نے ایک فیصلہ فرما دیا تو لوگوں نے جو ان کو اپنی طرف بہت منسوب کرتے ہیں انہوں نے اس وقت آپ کو کہا یا آر المومنین یعنی آپ کی طرف یہ الفاظ تاریخ کے اوراق میں اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کے کومنٹس موجود ہیں کہ آپ کو تکلیف دیتے تھے. لیکن آپ کا انداز جو تھا آپ نے فرمایا کہ العار خیر من النار. تم کہتے ہو کہ یہ شرمندگی ہے کہ عہدہ چھوڑ کر آپ نے خلافت جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی ہے کہ یہ شرمندگی کا. فرمایا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ ایک تو اس کا مطلب دیکھیں نا سرداری بھی تو دیکھیں جنت کی سرداری تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو امت ایک آگ میں جھونکی جا رہی تھی اس سے بچایا اور ایک وہ قیامت والی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ میں محفوظ رکھا. دوسری جو بات آپ فرما رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اور اہل بیت اطہار کی حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ محبت کی بڑی خوبصورت کیفیات ہیں. اور وہ جو قرآن نے کہا نا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وہ اس کا پیکر یتم تھے صحابہ اور اہل بیت اطہار. ایسی محبت اور کیوں نہ ہو کہ دیکھیں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اس کیفیت میں ہے کہ آپ کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صلح حدیبیہ کے واقعات آپ دیکھ لیں دیگر حدیث مبارکہ کثرت سے موجود ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ جن ہستیوں کو گود میں بٹھا کے حضور نے کھلایا ان کے ساتھ محبت نہ ہو. میں ایک حدیث مبارکہ میں دیکھ رہا تھا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہما آپ جا رہے ہیں اور حضرت امام حسن کھیل رہے ہیں تو آپ نے ان کو اٹھا لیا پیار کیا اور حضرت علی کی طرف مخاطب کر کے ان کو فرمایا کہ شبیہم بن نبی لا شبیہم بعلی. علی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ بیٹے تو آپ کے شبیہ ادھر. مطلب یہ محبت اور حضرت علی مسکرا رہے ہیں اور اس محبت کے کیا محبت ہے انداز ہے صحابہ کا اور اہل بیت کا آپس میں الفت و محبت کا. ناظرین کرام حافظ وسیم عباس صاحب موجود ہیں. ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی خوبصورت سا کلام سنائیں پھر ہم بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد آتے ہیں اپنے علماء کرام سے دوبارہ سے اسی فضائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اچھیاں ٹھیر سخاوا مولا حسن دیا وقت
نے یار عطاواں مولا حسن دیاں وکھ نے یار عطاواں مولا حسن دیاں اچیاں ٹیر سخاواں مولا حسن دیاں وکھ نے یار عطاواں مولا حسن دیاں. اور جو واقعہ مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے جے چاہندے ہو امن ہووے وچ دنیا دے جے چاہندے ہو امن ہووے وچ دنیا دے من لو پھر سلاواں مولا حسن دیاں من لو پھر سلاواں مولا حسن دیاں وکھ نے یار عطاواں مولا حسن دیاں وکھ نے یار عطاواں مولا حسن دیاں. اور تخیل کہ سکھ دی نیندر پھر حسین نو آ جاسی سکھ دی نیندر پھر حسین نو آ جاسی تکیا بنن جے باواں مولا حسن دیاں تکیا بنن جے باواں مولا حسن دیاں وکھ نے یار عطاواں مولا حسن دیاں وکھ نے یار عطاواں مولا حسن دیاں. کربل دے وچ جسم تے ہے سی قاسم دا کربل دے وچ جسم تے ہے سی قاسم دا پر سن اس وچ ساواں مولا حسن دیاں پر سن اس وچ ساواں مولا حسن دیاں وکھ نے یار عطاواں مولا حسن دیاں اچیاں ٹیر سخاواں مولا حسن دیاں وکھ نے یار عطاواں مولا حسن دیاں وکھ نے یار عطاواں مولا حسن دیاں. رمضان کے رنگ سے ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام آج جس ہستی کا ہم ذکر مبارک کر رہے ہیں اس ہستی کا نام نامی اس میں گرامی سیدنا امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے علماء کرام نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے آپ کے فضائل کے حوالے سے آپ کے مناقب کے حوالے سے. میں بخاری صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ جس طرح ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ جس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے آپ اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی عقیدت محبت وہی رکھتے تھے جو آقا نے ان کے سامنے اسوہ پیش کیا تھا. اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حضرت امام حسن کی ریکویسٹ پہ ایک عمل ہے
وہ ضرور سنائیے گا. جی انشاءاللہ. دیکھیں ظاہری بات ہے کہ وہ جیسے ہم اکثر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعر سنایا کرتے ہیں، لو کان حبک صادقا لاطعتہ لأن المحب لمن یحب مطیع، کہ اگر آپ محبت میں سچے ہیں تو پھر اپنے محبوب کی اطاعت و فرمان برداری کرتے ہیں، جیسے جیسے انہوں نے کیا ویسے ویسے آپ کو کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنے نواسوں سے محبت کی تھی، صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے وہ محبت نہ کرتے؟ تو بڑے نمونے ہیں، بہت زیادہ، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بالکل اختصار سے اشارہ کروں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں ہمارا حان عطایا، یہ میرے دنیاوی پھول ہیں، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، اور کیا کانا یشمہما ویدمہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ بھی لگایا کرتے ہیں، ان کو چوما کرتے ہیں، ان کو سونگا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر یعنی دیگر صحابہ کرام بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا تھا، تو ایک صحابی رسول نے دیکھا تو کہا نعم المرکب یا رقیب تا یا غلام، کتنی پیاری سواری پر تو سوار ہے بچے، اے لڑکے تو کتنی پیاری سواری. ظاہری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کر کے کہا کیا تو سوار کو نہیں دیکھتا؟ وہ سوار جو اس سواری پر سوار ہے کہ وہ کیا کم ہے؟ وہ سوار بھی بڑا عالی شان ہے. کتنا عالی شان ہے کہ وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت بھی آتی ہے، حضرت حذیفہ کی بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اپنے اپنے کام کے لیے پہنچے تھے، تو دونوں نے دیکھا. حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ نے اوپر چادر لی ہوئی تھی، تو مجھے ایسے لگا کچھ پہلوؤں میں ہے، میں اپنی حاجت کو پورا کر کے واپس ہونے لگا تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا اللہ کے رسول کیا ہے آپ کے پہلوؤں میں، مجھے ایسے لگتا ہے کوئی چیز ہے. تو آپ نے فقہ شفا اپنی چادر کو ایسے کیا، میں نے کیا دیکھا، ایک پہلو پر حضرت حسن ہے اور دوسرے پر حسین ہے. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے لیے اور میری ماں کے لیے دعائے مغفرت کی، اور پھر اس کے بعد کہا یا حذیفہ، اے حذیفہ جا رہے ہو تو یہ بشارت بھی سنتے جاؤ. ہاں جی، کیا بشارت سنائی؟ کہا ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اور یعنی حضرت حذیفہ اگر محبت نہیں تھی تو وہ حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے بیان کی. اور میں یہاں پر غور کر رہا تھا جاتے جاتے، بس اپنے ناظرین کے حوالے سے یہ بات کر دوں کہ دیکھیں حضرت حسن حضرت حسین بچے تھے، اور جنتی معاملات جو ہوتے ہیں نا وہ تو یعنی جوانی کے بعد ہوتے ہیں، مکلف ہونے کے بعد ہوتے ہیں. یہ تو مکلف بھی نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف جنتی نہیں کہہ رہے، جنتی نوجوانوں کا سردار کہہ رہے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اسے سارے معاملات کا پتہ ہے کہ بعد میں کیا ہے. طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ بتا دیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی ہم تو ان کو دنیا کا امام سمجھتے ہیں، مؤذن رسول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ یعنی برداشت نہ کر سکے صدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا، آپ ملک شام کی طرف چلے گئے تھے. پھر کچھ عرصے کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لائے. صحابہ کرام نے عرض کی اے بلال، ہمیں حضرت بلال کو حضرت عمر فاروق سیدنا کہا کرتے تھے، کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اذان تو سنا. کہا نہیں میں نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا. سب کو آپ نے انکار کر دیا. لیکن پھر حضرت حسن حضرت حسین یہ دونوں شہزادے آئے اور آ کر کہا چچا جان ہمارے نانا کے دور کی اذان تو سنا. اب ان شہزادوں کو انکار نہیں کر سکے. آپ دیکھیں محبت، بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ نے کہا تو آپ نے انکار کر دیا، لیکن ان دونوں شہزادوں کو انکار نہ کر سکے. ان کو انکار کون کر سکتا ہے؟ علامہ صاحب آپ کی سیرت، آپ کے فضائل آج کے مسلمان کے لیے اس میں کیا سبق ہے، وہ ذرا بیان فرما دیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اس پہلو کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. ہم فضائل میں کھو جاتے ہیں، مناقب میں کھو جاتے ہیں، اور زندگی کا یہ جو اہم سبق ہے، جس طرح ابھی حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ذکر ہو رہا تھا، المحب لمن یحب مطیع، کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. تو چونکہ آج ہم جس عظیم ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ہمیں ان کا پیروکار ہونے پر فخر ہے، ہمیں ان کا متبع بھی ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے جو آپ کی سیرت طیبہ سے سب سے بڑی جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہے. سبحان اللہ. ایک ایک چیز میں
اٹھنے بیٹھنے میں، سفر و حضر میں، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرماتے تھے۔ تو ہمیں ان کی سیرت طیبہ سے یہ بہت اہم پہلو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اپنی بساط کے مطابق کہ ہم بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ دوسرا جو آپ کی سیرت طیبہ کا پہلو ہے وہ سخاوت کا، جو ہم سیر حاصل اس پر گفتگو کی، ہمیں بھی اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور میں ایک بات عرض کر دوں کہ اصالہ ثواب کے حوالے سے ہم بات اکثر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں کے لیے اصالہ ثواب، فلاں کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں، تو ہم عام طور پر اصالہ ثواب پیسوں کا اصالہ ثواب سمجھتے ہیں یا خرچ کر کے اصالہ ثواب سمجھتے ہیں۔ ایک اصالہ ثواب یہ بھی ہے کہ ہمیں جس سے محبت ہے ہم اس کی کوئی عادت اپنا لیں، کہ ہمیں اس سے محبت ہے تو ہم اس کے توسل سے ہم یہ عادت اپنا رہے ہیں، یا اللہ اس کا خیال رکھ کے ہم اس عادت کو اپنا رہے ہیں، تو ہمارا اس عادت کا جو ثواب ہے ان کو پیش کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت، یہ ایک مطلب ہے۔ پھر حضرت امام حسن کی جو حضرت امام حسین کے ساتھ محبت اور قوت شفقت اور محبت کا وہ عالم ہے، وہ اپنی جگہ پر بڑے ہو کر جو چھوٹوں کی تربیت اور شفقت ہے وہ بھی دیدنی ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے اور اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور آخری بات میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ حضرت امام حسن کے سیرت و کردار سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے ذاتی اور انفرادی مفاد کو امت کی مفاد پر قربان کر دینے میں عظمت ہوتی ہے اور اس میں سرداری ہوتی ہے، اور حضرت امام حسن عملی طور پر یہ کر کے دکھایا، اس لیے ہمیں امت کے مفاد کو دیکھنا چاہیے، ذاتی مفاد کو۔ بہت خوبصورت میسیج کہ جب مسلمان قوموں نے، مسلمان اقوام نے اپنے انفرادی اور جو باتیں تھیں اس کے اوپر اجتماعی مفادات کو بالاتر رکھا، ہمیشہ کامیاب رہے۔ اور جس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو ہیں ہی جنت کے سردار۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی سیرت کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن جنت میں آپ کی سرداری میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنت میں جانے کا شرف بھی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے، لیکن آپ جانتے ہیں ہم اپنے پروگرام کا اختتام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کرتے ہیں۔ ہمارے دونوں معزز مہمان حافظ وسیم صاحب اور رفیق ضیاء صاحب مل کر ہمیں ایک خوبصورت سا کلام سنائیں گے اہل بیت اطہار کے حوالے سے۔ اس کے بعد آپ کو بھی اجازت ہے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا جب اپنے دسترخوان میں بیٹھیں۔ بہت شکریہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، وہ کون ہے؟ سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ نبی علی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی
کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں ارے ان کے باپ اور نانا کی شان کیا کہنا جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں سیدہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے جی جان سے پیار کرو آقا کے نواسوں سے جی جان سے پیار کرو آقا کے نواسوں سے حسنین کے قدموں میں ہر ایک خزانہ ہے حسنین کے قدموں میں ہر ایک خزانہ ہے حاصل کلام آؤ 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 در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن کیونکہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں ارے میں کسی سے کیوں مانگوں مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے مولا حسن دی ہور کی شان دساں فخر جی دیتے کرن خلیل ورگے ترلے لین غلامیاں کرن خاطر میکائیل ورگے اسرافیل ورگے بچہ ہرنی دا جے کر حسین منگے ہرنی کیر دے پھرن جبریل ورگے ہو گئی عدب دی حد سردار تھے بوا لنگ دے نہیں اسرائیل ورگے ہے نسل کریموں کی